انسان کی قسمت کبھی بھی پلٹ سکتی ہے، قسمت کی دیوی اس پر کبھی بھی مہربان ہو سکتی ہے، لیکن ایمانداری اس کی ایک بنیاد ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دکاندار تھا جو رسیاں بیچا کرتا تھا، رسیاں بنا بنا کے بیچا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کے دکان پہ ایک تاجر آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہوتا ہے۔ تو وہ رسیاں دکھا رہا ہوتا ہے ان کو دکاندار، تو اس کا تاجر کا جو دوست ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ رسیاں ہمیں دے رہا ہے، یہ جو دکاندار ہے یہ رسیاں خود بناتا ہے، ہمیں بیچ رہا ہے، اگر اس کو کہیں سے پیسے مل جائیں تو اس پر قسمت مہربان ہو جائے گی۔ تو ان کی بات ٹوکتے ہوئے جو دکاندار تھا اس نے کہا کہ صاحب معاف کیجئے، مجھے اتنے پیسے کون دے گا کہ میری قسمت چمکنے لگے۔ تاجر نے کہا بتاؤ آپ کو کتنے پیسے چاہیے اپنا کاروبار چلانے کے لیے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ صاحب میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے تو 20 اشرفیاں بھی دے دیں تو کافی ہوگا۔ تاجر نے اپنی جیب سے 20 اشرفیاں نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی، اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں تمہاری قسمت کہاں تک چلتی ہے۔ شام کو وہ دکان بند کر کے اشرفیاں لے کے گھر آیا اور اشرفیوں کو آٹے کے مٹکے میں رکھ دی اور سو گیا۔ تو صبح اٹھا تو وہ آٹے کا مٹکا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھی آٹے کا مٹکا یہاں پر رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کہتی ہے وہ تو میں نے حجام کی بیوی کو دے کے اس سے مہندی لے لی۔ وہ کہتا ہے اللہ کی بندی، اس کے اندر اشرفیاں تھیں، بھاگو جاؤ اس سے پوچھو اور واپس لے کے آؤ۔ وہ جاتی ہے وہاں پر اس سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں وہ تو میں نے اب کباڑیوں کو بیچ دیے۔ تو وہ منہ لٹکا واپس آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو دکاندار تھا ویسے کہ ویسے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی تاجر اور اس کے دوست دوبارہ آتے ہیں اس کی دکان پر، اور دکان ویسی کی ویسی چل رہی ہوتی۔ وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ نے کام اپنا بڑھایا نہیں؟ کہتا ہے صاحب جی وہ جو اشرفیاں تھیں وہ گم ہو گئی۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اب دوبارہ آپ کو 20 اشرفیاں دیتا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں تمہاری قسمت تمہیں کہاں تک لے جاتی۔ تو پھر وہ اس کو لے کے آ جاتا ہے اور اپنے سرہانے میں اس کو رکھ لیتا ہے۔ اور بائی چانس یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سرہانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی چوہوں کی ایک بل ہوتی ہے، تو رات کو چوہے اس کے سرہانہ بھی کاٹ جاتے ہیں اور شرفیاں بھی لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ منہ لٹکا صبح دیکھتا ہے کہ اس کی شرفیاں نہیں ہیں، اور ساتھ میں اس کی جو چوہے کی بل ہوتی ہے نا اس میں سے وہ سارے مٹی باہر آئی ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ شرفیاں ادھر چلی گئی۔ پھر ویسے کہ ویسے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ تاجر اور اس کا دوست آتے ہیں وہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے لگتا ہے ابھی پھر آپ کی اشرفیاں گم ہو گئی ہیں۔ وہ کہتا ہے ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اشرفیاں پھر گم ہو گئی۔ تو جاتے ہوئے تاجر اور اس کا دوست وہ کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس اشرفیاں تو نہیں ہیں، یہ شیشے کی ایک دھات ہے، یہ رکھ لو شاید تمہارے کسی کام آ جائے۔ وہ رکھ لیتے ہیں وہاں پر۔ شام کو وہ جو دکاندار تھا وہ شیشے کی دھات لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے اور ایک کونے میں پھینک دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ لگتا ہے کہ شاید ایک بیکار سی چیز ہے۔ رات کو سونے لگتا ہے تو اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اس کی بیوی دروازہ کھولتی ہے تو اس سامنے ایک مچھیرے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے صبح مچھلیاں پکڑنے جانا ہے، تو ہمیں کوئی دھات نہیں مل رہی، آپ کائنڈلی آپ کے پاس کوئی دھات پات ہے تو وہ ہمیں دے دے، وہ جال کے ساتھ لٹکانے کے لیے کوئی وزن نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو وہ بے دلی سے کہتا ہے کہ یہ دھات پڑی، جاؤ لے جاؤ۔ وہ دانت لے کے چلی جاتی ہے، اور جو مچھیرا ہوتا ہے نا اگلی صبح بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ کے آ جاتا ہے۔ وہ سب سے بڑی مچھلی جو ہوتی ہے اس دکاندار کے گھر بھیج دیتا ہے، اور دکاندار جب اس کو مچھلی کو کاٹتا ہے تو اس کے پیٹ سے ایک نہایت ہی چمکدار قسم کا پتھر نکلتا ہے۔ وہ اس کو رکھ لیتے ہیں، اور اس کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ رات کو ان کا جو گھر ہوتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ رات کو تاجر کی بیوی دیکھتی ہے کہ ان کے گھر میں روشنی ہے، وہ صبح آتی ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں رات کو روشنی دیکھی، آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پتھر ہے ہمارے پاس۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ میں خریدنا چاہتی ہوں، آپ مجھے 5 اشرفیوں کا دے دو۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں۔ دکاندار جب واپس آتا ہے تو اس کی بیوی اس کو بتاتی ہے کہ تاجر کی بیوی آئی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ 5 اشرفیوں کا یہ مجھے پتھر دے دو۔ دکاندار سمجھ جاتا ہے کہ شاید اس پتھر کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے اب وہ آیا نا تو انکار کر دینا، مجھے لگتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور وہ پیسے ہمیں تھوڑا دینا چاہ رہی۔ اگلے دن دکاندار کے ہوتے ہوئے جو تاجر کی بیوی آ جاتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو تاجر کی بیوی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بارگننگ کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کتنے کا یہ لوگے؟ تو وہ نہ چاہتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں نا تو آپ 1000 اشرفیاں دے دو، اس سے کم ہم نہیں دیں گے۔ تو جو تاجر کی بیوی ہوتی ہے وہاں کرتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں لے کے آتی ہوں۔ وہ جاتی ہے گھر سے اشرفیاں لے کے ان کو دے دیتی ہے، اور وہ اس کو جو چمکدار پتھر ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اب دکاندار کے پاس 1000 اشرفیاں آ چکی تھی، اور 1000 اشرفیوں کے ساتھ اس نے اپنا کاروبار ایکسٹینڈ کیا، اور بہت زیادہ وہ اس کی ٹھاٹ باٹ ہو گئی۔
کچھ دنوں کے بعد وہ تاجر اور اس کے دوست دوبارہ اس کی شاپ پہ آتے ہیں، تو اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کے بڑے حیران رہ جاتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم کیا ہوا، کیا کر دیا آپ نے ایسا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جس چیز کو قیمتی سمجھ رہا تھا وہ میرے کام نہ آئی، اور جس چیز کو آپ نکارہ سمجھ کر اور میں نکارہ سمجھ کر اس کو کام میں لے کے آئے، تو وہ میری قسمت کا ستارہ چمکا گئی۔ تو ہماری قسمت کا جو ستارہ ہوتا ہے نا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی سے امیدیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کام آ سکتا ہے، یا یہ چیز میرے کام آ سکتی ہے، یا یہ وقت میرے کام آ سکتا ہے، یا یہ اپرچونٹی میرے کام آ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ہو سکتا ہے کچھ اور ہو۔ حقیقت میں جس چیز کو ہم نکارہ سمجھ رہے ہیں، ہم جس چیز کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ شاید یہ چیز ہمارے کام کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہی چیز ہماری قسمت کا ستارہ چمکا دے۔ تو کبھی بھی کسی چیز کو نکارہ نہ سمجھے، ہر چیز اپنی قدر رکھتی ہے، ہر چیز اپنی قسمت رکھتی ہے، اور ہر چیز آپ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔